سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. اللہ تمہاری بہت سے میدانوں میں مدد کر چکا ہے، اور حنین کے دن جب خوش ہوئے تم اپنی کثرت پر، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور تم پر زمین اپنی فراخی کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر ہٹ گئے. پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اتاری اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور عذاب دیا کافروں کو، اور منکروں کی یہی سزا ہے. پھر اللہ توبہ نصیب کرے گا اس کو جس کو چاہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ان آیات کے اندر جنگ حنین کا تذکرہ ہے. یہ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد ہوا تھا. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. جب مکہ فتح ہوا تو یہ ایک قبیلہ تھا حوازن، ایک بڑا قبیلہ تھا، پھر اس کے نیچے بہت سے قبیلے تھے. یہ طائف سے لے کر مکہ تک کا جو علاقہ ہے اس میں پھیلا ہوا تھا یہ قبیلہ. چھوٹے چھوٹے شاخیں تھیں ان کی. بنو ثقیف بھی اسی کی ایک شاخ تھی جن کے پاس آپ طائف میں دعوت لے کر گئے تھے. تو اس قبیلے نے یہ سوچا کہ مکہ تو فتح ہو گیا، اب تو مسلمانوں کے سامنے کوئی بڑی رکاوٹ باقی نہیں ہے، تو وہ لا محالہ مکہ سے فارغ ہو کر ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے. تو لہذا قبل اس سے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کریں، ہم تیاری کر کے ان پر حملہ کرتے ہیں. تو اس کی متعدد شاخیں تھیں، ان میں سے 2 شاخوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا، اور انہوں نے سمجھداری سے کام لیا. انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کا کام نہیں ہے، چھوڑ دو اس بات کو. چاہے پوری دنیا جمع ہو جائے ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، وہ خدائی طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں. لیکن باقی قبیلہ جو تھا وہ اس بات کو مانتا نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ نبی مانتا تو پھر اور بات ہوتی. وہ تو ایک عام قبائلی جنگ کی طرح لے رہا تھا اس کو. تو اس لیے انہوں نے تیاری کی، مقابلے کی. ان میں سے عوف بن مالک ایک جو ہے وہ صاحب تھے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، مخلص مسلمان ہو گئے، لیکن اس وقت تک وہ کفر کی حالت میں تھے.
انہوں نے بہت جوش کے ساتھ تیاری کی اور سارے قبائل کو اکٹھا کیا، جمع کیا، مال و دولت بھی اکٹھا کیا اور پوری بھرپور جنگ کی تیاری کی۔ اور اسی سلسلے میں انہوں نے یہ تدبیر بھی اختیار کی کہ جتنے بھی لوگ آئیں گے جنگ کے لیے، جنگجو لوگ، ان کے گھر والے اور بچے بھی ساتھ لے لیے تاکہ یہ لوگ بھاگ کر کہیں نہ جائیں۔ ان کو یہ ہوگا کہ اگر ہم بھاگ کر گئے تو بچے ہمارے یہاں قابو آ جائیں گے دشمن کے، لہذا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ یہ تقریباً 24,000 کے لگ بھگ ایک مجمع تھا جو پوری تیاری کے ساتھ مقابلے پر آیا، جن میں عورتیں بچے بھی تھے۔ ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع پہنچی تو آپ نے بھی تیاری کی مکہ مکرمہ سے، جس میں 14,000 کے قریب افراد تھے جو لڑنے والے ہی تھے۔ ان میں سے جو ہے وہ مدینہ منورہ سے آئے ہوئے 12,000 افراد تھے، باقی یہاں کے لوگ تھے۔ تو آپ نے قریش سے کچھ سامان جنگ بھی لیا عاریت کے طور پر، کچھ زریں، کچھ نیزے، اس طرح کی چیزیں کہ تمہیں بعد میں واپس کر دی جائے گی۔ اور قریش میں سے بھی کچھ لوگ جو کہ ابھی اسلام پوری طرح ان کے دل میں داخل نہیں ہوا تھا، جن کو طلقاء کہتے ہیں۔ طلقاء مطلب جن کی جان بخشی کر دی گئی، اگرچہ وہ اوپر سے مسلمان ہوئے، ابھی اندر سے پوری طرح اسلام ابھی داخل ہو رہا تھا ان میں، وہ بھی اس جنگ میں شریک ہو گئے۔ اور کچھ تماشائی بن کے بھی شریک ہو گئے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کہ مسلمان ہمارے اوپر تو غالب آ گئے، مگر اب دیکھتے ہیں اس قبیلے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اگر تو یہ مغلوب ہو گئے تو پھر ہم بغلیں بجائیں گے، لیکن اگر یہ غالب آ گئے تو ہم ان کے ساتھ تو پہلے سے ہی ہیں۔ اس قسم کی سوچ رکھنے والے کچھ لوگ بھی لشکر میں شامل ہو گئے۔ تو یہ جب وہاں پہنچے تو وہ قبیلہ بڑا تیر انداز تھا، جنگجو تو تھا وہ۔ ان لوگوں نے اپنے جو تیر انداز لوگ تھے ان کو چھپا دیا، پہاڑوں پر، درختوں کے پیچھے، چٹانوں کے پیچھے، یعنی زیادہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ ادھر کے لوگ جو تھے ان کے دل میں یہ بات آئی، اذ اعجبتکم کثرتکم، قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ بدر میں ہم لوگ تھوڑے تھے، چلو مقابلہ ہوا، احد میں بھی، یعنی آج تک ہماری تعداد عموماً تھوڑی ہی رہی ہے، اس لیے ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اللہ کے حضور گڑ گڑانا بھی پڑا، دعائیں بھی مانگنی پڑی، اپنی مدد کے لیے اللہ کو پکارنا بھی پڑا۔ لیکن آج تو ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا، سب کے نہیں، لیکن جہاں معاملے اجتماعی ہوتے ہیں، جماعت کے ہوتے ہیں، تو وہاں پھر کچھ لوگوں کی فکر بھی دوسروں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو سب نے نہیں سوچا، لیکن آزمائش تو سب کے لیے بن گئی۔ تو یکے از قوم بے دانشی کر، فرمایا کہ جب کسی قوم میں سے کوئی ایک آدمی بے وقوفی کی بات کر دیتا ہے تو سزا ساری قوم کو بھگتنی پڑتی ہے، چاہے وہ غلطی ایک کی ہوتی ہے۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کہ چند بے وقوفوں نے جو حرکت کی تو اس کی وجہ سے اب آپ ہم سب کو ہلاک کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ تو کچھ لوگوں کے خیال میں یہ بات آئی کہ آج تو ہمیں اس جنگ میں تو ہم یوں جائیں گے اور یوں فتح پا کے آ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادھر زیادہ سے زیادہ 24,000 کا مجمع ہے، جن میں عورتیں بچے بھی شامل ہیں۔ جنگجو بعض روایات کے مطابق 4,000 تھے ان کے جو جنگ کرنے والے لوگ تھے، اور ادھر 14,000 آدمی، اور اسلحہ بھی بھرپور تھا۔ تو اس لیے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج تو شکست کا کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے انسان کی نظر جب اسباب پر زیادہ چلی جاتی ہے تو اللہ کی مدد سے نظر ہٹ جاتی ہے، اور اصل کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ سبب تو کٹ پتلی ہے، یہ تو پردہ ہے، سبب کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، پیچھے نظام تو اللہ کا حرکت میں آتا ہے۔ تو جب نظر سبب پہ چلی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بعض دفعہ تنبیہ کے لیے اس کے ساتھ کچھ ایسی آزمائش کا معاملہ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ان کا نظام ہے تربیت کا، جیسے چاہے وہ غلطی سے ہو جائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اس سوال کا جواب دے دیں، آپ نے فرمایا کل دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو کتنے دن تک وہی نہیں آئی، بہت پریشانی اٹھانی پڑی۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ آئندہ
بغیر انشاءاللہ کے کل کی کسی بات کا وعدہ نہ کیجیے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ لطیفہ نما واقعہ ہے، لیکن عبرت کی بات ہے اس میں، کہ ایک صاحب جو ہے وہ گھر سے نکلے، بازار جا رہے تھے کوئی چیز خریدنے کے لیے، گدا خریدنے کے لیے یا کوئی چیز، تو کہنے لگے بس میں جا رہا ہوں اور گدا لے کر آ جاؤں گا۔ تو کسی نے کہا انشاءاللہ کہہ لو، تو کہنے لگا نہیں انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، پیسے میری جیب میں، یہ بازار جا رہا ہوں، ابھی میں گدا خرید کے واپس آ جاؤں۔ بیچارہ جب راستے میں گیا تو جیب کٹ گئی، اب پریشان ہو کے واپس آیا، تو کسی نے پوچھا ہاں جی کیا بنا، تو کہتے جی میں انشاءاللہ گھر سے نکلا، انشاءاللہ میں بس پہ سوار ہوا، انشاءاللہ میری جیب کٹ گئی۔ تو اب اس کو بہت انشاءاللہ یاد آئی بیچارے کو۔ تو یہ تو موقع پر کرنے کی بات ہوتی ہے کہ سبب پر جب زیادہ نگاہ انسان کی ہو جاتی ہے تو پھر وہ آزمائش میں آ جاتا ہے، لیکن یہ آزمائش میں وہی آتا ہے جس کے ساتھ اللہ کا خاص معاملہ ہوتا ہے، یعنی مسلمان، کافر کے ساتھ نہیں ہے۔ کافر کو تو ڈھیل دی جاتی ہے، وہ تو اسباب پہ اتراتا رہتا اور کر دیتا، حتیٰ کہ آخر میں جا کر اس کو پھر پکڑا جاتا ہے ایک دم۔ مسلمان کو جلدی تنبیہ ہو جاتی ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین۔ اور مسلمانوں میں سے بھی جو جتنے رتبے کا آدمی ہوتا ہے، اللہ کے ہاں جتنا جس کا مقام اور قرب ہوتا ہے، اسی حساب سے اس کی گرفت بھی ہوتی ہے، جلدی تنبیہ آتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بہت جلدی، صحابہ کو پھر اسی طریقے سے نیچے چلتے چلتے۔ تو یہاں چونکہ یہ لوگ بڑے تھے، صحابہ تھے سارے، اور ان میں سے اگر کسی کے دل میں یہ خیال گزرا ہے اذ اعجبتکم کثرتکم، تو پھر آزمائش فوراً آ گئی۔ اور ہوا یہ کہ یہ لوگ تیزی سے جا رہے ہیں کہ ہم جو ہے بس فتح کرتے جا رہے ہیں سب کچھ، اور جب اچھی طرح یہ ان کے قابو میں آ گئے، درمیان میں آ گئے وادی کے اندر، تو انہوں نے تیر چلانے شروع کر دیے۔ اب سبب کے درجے میں تو یہ ہوا، لیکن اصل میں تو اللہ کا نظام تھا کہ اللہ نے ان کو یہ سبق سکھانا تھا، آنے والی نسلوں کو، امت کو یہ سبق دینا تھا کہ کبھی بھی سبب پر بھروسہ نہیں کرنا، چاہے سبب تمہارے بہت موافق بھی ہو۔ یعنی 14,000 کی تعداد تو بہت بڑی تعداد تھی، جو کبھی صحابہ نے سوچی بھی نہیں تھی کہ ہماری اتنی تعداد ہوگی، اور دشمن جو ہے آگے وہ مٹھی بھر ہے ایک طرح سے۔ تو فرمایا پھر بھی اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا، تم نے نہیں کرنا اسباب پر بھروسہ۔ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ یہ تو کافر کا کام ہے کہ وہ اسباب پہ بھروسہ کرتا ہے، مومن ہے تو بے تیغ کے لڑتا ہے سپاہی۔ مسلمان تو اس کا تو توکل اور کل سرمایہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی مدد و نصرت ہے۔ تو یہ جب اس گھیرے میں آ گئے تو اوپر سے انہوں نے تیر چلائے۔ اب وہ عجیب و غریب صورتحال بن گئی، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ کہاں سے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ جب بھگدڑ مچی تو لوگوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں کیا کرنا ہے، یعنی ایسی جو ہے نا وہ ترتیبی اور بے نظمی ہو گئی، انتشار ہو گیا کہ جس کا جدھر منہ آ رہا ہے وہ ادھر نکل چلا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لشکر چھٹ گیا، جو 14,000 کی کثرت تھی، جس پر غرور، جس پر جو ہے وہ عجب، خود پسندی کسی ایک بات آ گئی تھی کہ وہ آج ہم تو تعداد کی وجہ سے آج ہم نہیں شکست کھا سکتے۔ تو وہ تعداد ساری رفو چکر، چند گویا کہ لمحوں میں یا تھوڑی سی دیر میں یہ سارا منظر ہو گیا کہ پورا میدان جو ہے وہ خالی ہو گیا۔ چند جو ہے وہ 100 کے لگ بھگ یا اس سے کچھ زیادہ لوگ وہ آس پاس رہ گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی بالکل میدان میں ثابت قدم کھڑے تھے، اور بلکہ دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے آگے۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، جھوٹ نہیں ہے یہ۔ اور یہی وہ موقع ہوتے ہیں جہاں انسان کی صداقت کا امتحان ہوتا ہے، کہ اگر کوئی جھوٹا آدمی ہو تو ایسے موقع پر وہ سب سے پہلے آگے ہوتا ہے۔ لیڈر قوم کو چھوڑ کر سب سے پہلے بھاگتے، ڈرائیور سب سے پہلے چھلانگ لگاتا ہے گاڑی کے اندر سے، سواریاں جان جو مرضی ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ لیکن نہیں، اللہ کے پیغمبر وہ ایسے نہیں ہوتے، وہ تو اپنی جان، اپنی مال، سب کچھ قربان کیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی میدان میں کھڑے رہے، آپ کے دائیں بائیں جو ہے وہ صحابہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آواز دو عباس۔ تو جب انہوں نے آواز دی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور آپ لوگ کہاں ہو، انصار کو آواز دی
بیت رضوان والوں کا آواز دی، بدر والوں کا آواز دی. تو جب ان کو آواز دی تو سب کو پھر سمجھ میں آئی کہ اب صورتحال کیا ہے، نقشہ سمجھ میں آ گیا کہ اب کیا ہے. اور اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آزمائش پوری ہو گئی تھی کہ جو سبق سکھانا تھا وہ سکھایا جا چکا. پھر یہ لوگ پلٹے ہیں واپس، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی. 70 کے قریب ان کو بڑے بڑے سردار تھے وہ مارے گئے، اور باقی سب ان کے قیدی ہو گئے. بہت سا مال غنیمت اس جنگ میں حصے میں آیا. اور آپ نے پھر اس کو جعرانہ کا مقام ہے جہاں سے وہ میقات بھی ہے، اور لوگ وہاں سے عمرے کا احرام بھی باندھتے ہیں. آپ نے وہاں سے احرام بھی باندھا ہے، وہاں سے عمرہ بھی فرمایا آپ نے. تو وہاں پر وہ مال غنیمت تقسیم ہوا، اور اسی موقع پر وہ آپ کی جو رضائی بہن ہے وہ بھی آئی، اور مائی حلیمہ جو ہے وہ ان کا بھی واقعہ اسی غزوے کے ساتھ وابستہ ہے. تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے تمہاری مدد پہلے بھی کی، اور بالآخر یوم حنین میں بھی ہم نے مدد کی، ورنہ تمہاری کثرت تو تمہاری جا چکی تھی. اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنی تعداد پر گھمنڈ ہوا. فلم تغنی عنکم شیئا، لیکن وہ تمہارے کسی کام نہ آئے، کسی کام بھی نہیں آئے. ہوتا ہے تھوڑا سا چلو روب کے کام آتی، روب بھی نہیں بڑھا اس کا، دشمن پر روب ہی بڑھ جاتا، ایسا بھی نہیں ہوا. اور نتیجہ بلکہ بالکل الٹ گیا. ضاقت علیکم الارض، تمہارے اوپر زمین تنگ ہوگی، تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ ہو کیا رہا ہے. ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم بھاگے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، سب سے پہلے اللہ نے اپنی تسکین اپنے پیغمبر پر نازل کی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص جنگ کے موقع پر بھی اور دیگر مواقع پر بھی، جنگ میں خاص طور سے ایک سکینہ، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے جو جنگ کے موقع پر مجاہدین کے دلوں پر نازل ہوتی ہے. اور اس کا اثر ہوتا ہے کہ موت ان کے سامنے رقص کرتی ہے مگر وہ اس کا اثر نہیں لیتے. دائیں بائیں سے گولیاں گزر رہی ہیں، دائیں بائیں سے تیر گزر رہے ہیں، مگر ان کے قدم میں ذرا فرق نہیں آتا، وہ خوش ہوتے ہیں. موت کا بالکل ان سے ڈر جو ہے اللہ ان کے دل سے نکال دیتے ہیں. ایسی حالت ہوتی ہے سکینہ. اور بعض دفعہ تو ان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. عین میدان جنگ ہے، صفیں لگی ہوئی ہیں، لیکن اتنا سکون آ رہا ہے کہ نیند طاری کر دی. اس جنگ بدر میں بھی ایسا ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے جنگ کے موقع پر. ذکر وغیرہ میں نہیں، علم کی مجلس میں، واعظ نصیحت کی مجلس میں نیند آئے تو وہ سکینہ نہیں ہے. اس کو بعض لوگ سکینہ کہتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. ہاں جنگ کے موقع پر ایسا ہو جہاں خوف کا ماحول ہوتا ہے کہ وہاں اطمینان کی چادر تن جائے، یہ سکینہ ہے. فرمایا تو سب سے پہلے تو اپنے پیغمبر پر اور پھر ایمان والوں پر. اور اس میں ساتھ میں یہ بھی فرما دیا وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور یہ ہم نے ایسے لشکر بھی اتارے تھے جو تمہیں نہیں دیکھے. یعنی فرشتے بھی آئے ہیں، شروع میں تو نہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرشتوں کو بھی نازل کیا ہے. اور کافروں کو فرمایا کہ ہم نے عذاب چکھایا. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، منکروں کی جزا یہی ہے. ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، پھر ان قبیلوں میں سے بہت سے لوگ جیسے جو بڑے اس جنگ کے محرک تھے خود وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور بہت سے لوگ مسلمان ہوئے. پھر طائف پورا مسلمان ہوا، یہ سارا قبیلے مسلمان بھی ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس پر چاہتے ہیں اسے توبہ نصیب کریں گے، اللہ بخشنے والے بہت مہربان ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.